السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس حدیث میں ہم نے دو واقعات سماعت کیے تھے، جس میں ایک واقعے کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگنے کی کیا اہمیت ہے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم کیسے عطا فرماتا ہے، اسے ہم نے سماعت کیا تھا۔ اور ایک دوسرے واقعے میں ہم نے کس طریقے سے پروردگار عالم کی قدرت کے کرشمے اپنے بندوں کی اصلاح کی خاطر رونما ہوتے ہیں، اسے سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم ایک طویل قصہ ہم سماعت کریں گے، جسے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہما دونوں حضرات نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو قصہ حدیث کی روشنی میں ہم سماعت کریں گے، اسے حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں 4 جگہ روایت فرمایا ہے، اور حضرت امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء میں اس قصے کو روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیں کہ آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ متفق علیہ ہے، حدیث متفق علیہ۔ ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں بتایا تھا کہ متفق علیہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ جس حدیث کی تخریج امام مسلم اور امام بخاری دونوں حضرات کریں، اس حدیث کو حدیث متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ روى البخاری و مسلم فی صحیحہما عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال۔ امام بخاری اور مسلم دونوں حضرات اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذہم المطر۔ 3 لوگ تھے جو چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے۔ تمشا یا تمشا کے معنی ٹہلنے کے بھی آتے ہیں، چلنے کے آتے ہیں، چہل قدمی کرنے کے آتے ہیں، لیکن دوسری روایات اس غرض کی وضاحت کرتی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 3 حضرات گئے تھے رزق کی تلاش میں یا کسی خاص مقصد کے تحت یہ لوگ نکلے تھے۔
اخذہم المطر، تو بارش نے انہیں آ لیا، یعنی بارش زور سے ہونے لگی۔ تو اب تینوں حضرات جو تھے انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، فَأْوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، سوچنے کے بعد یہ کہا کہ قریب میں جو غار ہے، اس پہاڑی کے پاس غار ہے، اس غار میں جاتے ہیں تاکہ بارش سے ہم لوگ محفوظ رکھیں۔ یہ فیصلہ کر کے وہ غار کی جانب بڑھتے ہیں۔ فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ۔ اب جیسے یہ لوگ غار کے اندر گئے، ان کا غار میں داخل ہونا تھا، تو پہاڑ میں سے ایک پتھر پھسل کر کے آتا ہے اور غار کا جو دہانہ تھا، جہاں سے انٹرنس تھا غار کا، اس پر آ کر وہ پتھر بیٹھ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے یا جس کی وجہ سے وہ غار مکمل بند ہو جاتا۔ اب یہ تینوں حضرات غار میں بند ہو جاتے۔ فقال بعضهم لبعض، ان میں سے آپس میں بات چیت ہوئی کہ اب تو غار بند ہوگا، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے نے گفتگو کی، کسی نے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ تعالی بها لعل اللہ یفرجها عنکم، کہا کہ تم میں سے یا ہم تینوں میں سے کسی نے اگر کوئی نیکی کی ہو تو اس نیکی کو یاد کرو اور اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور اس نیکی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ممکن ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے ہم رکتے ہیں تاکہ عقیدے کی ایک بات ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئے۔ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور ہر کوئی اسے تسلیم کرتا ہے، کسی کی گنجائش نہیں کہ اس کی صحت میں کلام کرے۔ الفاظ یہ ہیں کہ کوئی عمل اگر تمہارے پاس ہو تو اسے پیش کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری اس مصیبت کو دور کرے۔ اب آگے حدیث میں آپ سماعت کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس عمل کو اللہ کے پاس پیش کیا، اور پروردگار عالم نے اس عمل کے بدلے میں انہیں اس عمل کے وسیلے کے ذریعے سے انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو گویا کہ یہ عمل سے یہاں پہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نماز افضل ہے یا صاحب نماز افضل ہے؟ روزہ افضل ہے یا جن کے صدقے میں روزہ ملا وہ افضل ہے؟ اب اگر ہم ان کا وسیلہ تلاش کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا اور اسے باقی رکھا، اور دوسری ایسی احادیث شواہد اور متابعات کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ عمل کا ہو وہ بھی مقبول ہوتا ہے، اور صاحب عمل یعنی جن کے ذریعے سے یہ اعمال ملے ہیں ان کا ہو وہ اس سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا ہے۔ اب وہ جو 3 حضرات تھے، ان تینوں میں سے ایک نے کیا کہا، فقال احدهم، یہاں پہ اور ایک بات، جب یہ لوگ غار کے پاس گئی، اس غار کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں، جو بخاری شریف کی بہت ہی عظیم شرح ہے، اس میں انہوں نے کافی تشریح اس کے حوالے سے کی ہے کہ اس حدیث کو جو دوسرے ائمہ نے روایت کیا، مختلف جگہوں سے اس حدیث کو جمع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غار کی وضاحت بالضبط ہم نہیں کر سکتے کہ یہ غار کون سا تھا اور یہ کس زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ البتہ اتنا ہے کہ امام طبرانی نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کے اندر قدر ذوف ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ تینوں حضرات جو تھے یہ بھی بنی اسرائیل ہی سے متعلق تھے۔ بہرکیف اب جب یہ 3 حضرات اس غار کے اندر گئے تو وہاں باہر کی دنیا سے ان کا تعلق بالکل کٹ گیا، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اس دور میں فون ہوتا تھا اور نہ ہی نیٹ سروس، کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ کو مبذول کریں اور ذرا سوچیں کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں باہر کی دنیا سے اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج انسان ان اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں فون کے ذریعے سے کسی سے مدد طلب کر لوں گا، میں SMS کے ذریعے سے کسی سے مدد طلب کر لوں گا، چلو واٹس اپ کر لیتے ہیں،
کسی اور ذریعے سے مدد طلب کر لوں گا. لیکن میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ مدد کے جو ذرائع ہیں یہ عارضی ذرائع ہیں، یہ کبھی کام آ سکتے ہیں اور کبھی کام نہیں آ سکتے. لیکن اصل مدد کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پروردگار عالم وہ انسان کی شہ رگ سے زیادہ ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جہاں ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے وہیں ہمارے مصطفیٰ ہمارے قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. ہمیں جب کبھی کوئی پریشانی آئے گی تو یہ ظاہری اسباب کا سہارا تو لیا ہی جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک اصل مدد، اصل سہارا جو ہے وہ ہمارے مصطفیٰ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار ہی ہے. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے، اگر اس بات کو انسان جان لے اور اپنے خالق سے اس کا رشتہ ایسا مضبوط ہو جائے تو اسے یقین مانیے یہ جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور جس قوم نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا وہی قوم ہے اولیاء اللہ کی. انہیں نہ کبھی ہیلپ لائن کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ ان کی مدد کا جو ذریعہ تھا وہ اپنے پروردگار سے تھا، کیونکہ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا. تو بتانا یہ ہے کہ اگر انسان اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کر لے تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے فقال احدهم اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران. اے میرے پاک پروردگار، میرے والدین تھے اور بہت ہی بوڑھے تھے. میرے والدین تھے اور وہ بہت ہی بوڑھے تھے. وامراتی، اور میری اہلیہ بھی تھیں. ولیہ صبیۃ صغار ارعی علیہم، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کی رعایت کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا. یعنی ان سب کا جو گزر بسر چلتا تھا وہ میرے ذریعے سے چلتا تھا. فَإِذَا عَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيكَ. اللہ اکبر. جب کھانا کھانے یا کھانے کی باری آتی تھی تو میں جب دودھ دوہتا، یعنی دودھ نتھارتا اور دودھ کے ذریعے سے ہم اپنا پیٹ بھرتے، تو اس میں پہلے اپنی اہلیہ کے پاس دودھ لے کر نہیں جاتا اور نہ ہی اپنے بچوں کو پلاتا. پہلے اپنے والدین کے پاس جاتا، پہلے اپنے والدین کے پاس جاتا، پہلے انہیں کھلاتا، انہیں پلاتا. وَأَنَّهُ نَأَيَ بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرِ. ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان سے کافی دور ہو گیا. فَلَمْ آتِي حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا. اور میری واپسی میں مجھے کافی تاخیر ہوئی. جب میں چلا گیا واپس آنے میں مجھے بہت دیر ہوئی، اور جب میں واپس لوٹ کر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین آرام فرما رہے ہیں، یعنی دونوں سو چکے تھے. فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ. تو جیسے میں واپس لوٹا تو یہ تو دیکھا کہ والدین سو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے دودھ دھویا یا دودھ نتھارا. فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا. اور جب دودھ لے کر کے آیا تو اب ذرا دیکھیں یہاں پر کہ بچے بھی بھوکے ہیں، اہلیہ بھی بھوکی ہیں، لیکن وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد دودھ لے کر کے اپنے والدین کے پاس حاضر ہوتا ہے. فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا. میں دودھ لے کر ان کے سر کے پاس سرانے کھڑا رہا اور اس بات کو میں ناپسند کرتا تھا کہ میں انہیں ان کی نیند سے بیدار کروں، میں انہیں ان کی نیند سے بیدار کروں. وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِ الصَّبِيَّةَ قَبْلَهُمَا. اور مجھے یہ بات بھی ناپسند تھی کہ اپنے والدین کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں، اپنے والدین کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں، یہ بات بھی مجھے ناپسند تھی. تو پھر کہتا ہے وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدْمَيْ. بچے آتے میرے قدم کے پاس اور بھوک کی شدت سے اسے حرکت دیتے. وہ شخص والدین کے پاس دودھ لے کر کے کھڑا رہا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور پیر کے پاس آ کر کے ہلاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی ابا جان ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ پلا دیں. لیکن وہ شخص ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پلائے. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَابِي وَدَابُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ.
بچے یوں ہی دودھ کے لیے ترستے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب پھر دیکھیں یہاں پہ جب صبح ہوئی تو اس شخص نے والدین کو پہلے پلایا اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے بچوں کو پلایا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے میرے مالک تو میری نیت کو جانتا ہے اس وقت کہ میری نیت کیا تھی۔ اگر میری نیت تیری رضا چاہنی تھی، یعنی تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، تو آج میں اسی عمل کو تیرے سامنے رکھ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ فَفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ۔ اس عمل کو اس بندے نے رکھ کر کے دعا کی، دعا کرنا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو غار پہ پتھر پڑا ہوا تھا وہ پتھر کھسک گیا، تھوڑا سا کھسکا اور ابھی وہ پتھر باقی تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات اور ہمیں سمجھنی چاہیے، ذرا دیکھیں والدین کے حوالے سے، والدین کی اطاعت، والدین کی محبت، ان کی فرما برداری، ان کا خیال کرنا۔ بہت سارے یہاں پہ ایسے ہوں گے جن کے والدین ان سے دور ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے والدین ضعیف ہیں، تو کیا آج ہم اپنے والدین کی وہ اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے والدین کی وہ فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ والدین کے حوالے سے حضرت امام بخاری، امام ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ان چاروں ائمہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے۔ قدر اختلاف ہے ان کے الفاظ میں، لیکن سب کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ امام بخاری کی روایت میں الصلاۃ علی وقتہا کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کی روایت میں الصلاۃ علی میقاتہا کے الفاظ ہیں۔ میقات کے معنی بھی وقت ہے کہ وہاں پہ لیے گئے۔ پھر اور عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں ثم سألت، پھر میں نے سوال کیا ثم ای العمل احب الی اللہ، اس کے بعد اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر بالوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ نماز، اور نماز کے بعد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل؟ پھر کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر اللہ کے رسول نے والدین کے ساتھ بھلائی کو مقدم رکھا، والدین کے ساتھ بھلائی کو مقدم رکھا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی شریعت میں کس قدر مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہر شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے یہ کہتا ہے کہ امی جان ہمارے لیے دعا کر دیں، ابو جان ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم دعا کی بار بار ان سے گزارش کرتے ہیں۔ یقیناً والدین سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، اور والدین جو دعائیں بچوں کے حق میں کر دیں، ان کے حوالے سے تو آیا ہے باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں مستجاب میں سے ہے، پروردگار اسے قبول فرماتا۔ لیکن ایک بات یہ کہنے سے بہتر ہے کہ امی ہمارے لیے دعا کریں، ابو ہمارے لیے دعا کریں، آپ ان کی اتنی خدمت کر دیں، اتنی اطاعت کریں، انہیں اتنا خوش کر دیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو، ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور جب یہ دعا دل سے نکلے گی، قسم خدا کی وہ دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ دعا رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں مستجاب ہے اور جب وہ دعا دل سے نکل رہی ہو تو اس دعا کے رد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ پروردگار کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، ممبئی وغیرہ آپ گئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ حضرت مخدوم شاہ، مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ شافعیہ میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جانتے ہیں ان کو ولایت کیسے ملی؟ قطب بنا دیے گئے ہو۔ والدہ کے ساتھ ان کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔
والدہ نے پانی لانے کے لیے کہا، پانی لے کر کے آئے تو آنکھ لگ گئی، پانی لے کر کے ہاتھ میں پانی ہے اور والدہ کی آنکھ لگ گئی تو انتظار میں کھڑے ہوئے، والدہ کی پیروں کے پاس کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور جب والدہ صبح جاگتی ہیں اور رات بھر سوئے نہیں، لے کر کے کھڑے رہے، پانی پیش کیا والدہ کی بارگاہ، دل سے دعا نکلی، اور وہ سفر جو 10 سال کے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ لمحوں میں میسر آ گیا۔ حضرت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی کوشش اپنے مجاہدوں کے بعد ولایت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہے، اس کو 10 سال مجاہدے کرنے پڑتے، اس کے بعد جا کر کے ممکن ہے کہ وہ اپنی عبادت کی بنا پہ کچھ حاصل کر لے۔ لیکن اگر والدین کی دعا کا سہارا مل جائے تو وہ سفر جو 10 سال کا ہے وہ لمحوں میں پورا ہو جائے۔ تو والدین کی دعا یقیناً بڑی مؤثر ہے۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور یہ بھی کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا۔ جانتے ہیں اف، اب اف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو پرٹیکولر ورڈ اف ہے یہ کہنے سے منع کیا گیا، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جس سے تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہو وہ نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا صدقہ ہے الحمدللہ کہ آج نوجوان بچے اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ اس تحریک کو دن دنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہرکیف ابھی جو دوسرے صاحب تھے، ایک صاحب نے یہ دعا کی، غار کا جو دہانہ تھا، جو پتھر پڑا تھا، پتھر تھوڑا سا کھسک جاتا ہے۔ وقال الآخر اللہم انی، ہاں اس سے پہلے ایک اور، وقال الآخر اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء، اس نے کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، میری چچا کی ایک لڑکی تھی اور معاملہ یہ ہوا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور مرد کی محبت عورت کے لیے جتنی ہوتی ہے اس کی جو انتہا ہوتی ہے اس حد تک میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وطلبت الیہا نفسہا فابت حتی آتیہا ب100 دینار، میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم 100 دینار جمع کر کے لاؤ تو اس وقت میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ فتعبت، تو میں وہ 100 دینار جمع کرنے میں تھک گیا، حتی جمعت 100 دینار، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کیے، فجئتها بها، اور وہ 100 دینار لے کر اس کے پاس حاضر ہوا۔ فلما وقعت بین رجلیہا قالت یا عبد اللہ اتق اللہ، اللہ اکبر، قالت یا عبد اللہ اتق اللہ، کہتا ہے کہ وہ 100 دینار جب میں لے کر اس کے پاس آیا اور گناہ کرنے کے لیے اس سے قریب ہوا تو کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کہتی ہے اللہ سے ڈر۔ یہاں پہ دیکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے تقریباً اپنے کتاب میں 3 مقامات پہ اس کی تخریج فرمائی ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی کتاب میں روایت فرمائی، یعنی حدیث متفق علیہ ہے، وہ طویل حدیث ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں پروردگار عالم میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان 7 میں سے ایک کے حوالے سے فرماتے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ان میں سے وہ خوش نصیب شخص ہے جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلوات التسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے اندر یہ عفت پیدا فرمائے اور ہر نوجوان کو اس برائی سے محفوظ رکھے، ہر نوجوان کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ انسانی نفس ہے، کبھی بہک سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے رہی تو انشاءاللہ العظیم کبھی ایسا واقعہ یا حادثہ انجام نہیں ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے اس سے۔
پھر وہ آگے کہتا ہے، اس عورت نے اتنا کہا کہ اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتم الا بحق فقمت عنها فان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج له۔ پھر وہ شخص دعا کرتا ہے کہ مولا جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں اس سے دور ہٹ گیا، اور اگر تو یہ جانتا ہے میرے مالک کہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کو تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، اس عمل کے صدقے میرے پروردگار تو یہ جو غار کے درمیان، غار کے دہانے پر، غار کے انٹرنس پر جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس نے یہ دعا کرنی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں وہ غار کا جو پتھر تھا اور تھوڑا سا کھسک گیا، اب تھوڑا سا باقی رہا۔ یہاں پہ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو دنیا کا ماحول ہے، برائیاں یوں سمجھ لیں قدم قدم پر ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ انسان ہزار بچنے کی کوشش کرے لیکن برائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اور گناہ میں وقتی لذت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو عقاب ہوتا ہے، اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، گناہ سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اللہ کو کس قدر محبوب ہوتا ہے، اور پروردگار اسے کیا فضیلت عطا فرماتا ہے اور اس کی کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں، رحمت الہی، اللہ کی رحمت کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رحمت الہی کا عالم یہ ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے، نیت کر لے، گناہ کرنے کے لیے ایک دو چار قدم آگے بڑھ جائے، لیکن عین موقع پر اگر گناہ سے واپس آ جائے تو پروردگار سارا وبال اس کے سر سے مٹا دیتا ہے۔ یہ رحمت الہی، اور اس وقت تک اس گناہ کے حوالے سے فرشتے لکھتے نہیں جب تک اس گناہ کو مکمل نہ کر لے، لیکن جب بات نیکی کی آتی ہے تو وہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ بندہ یہاں ارادہ کرتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے، جو گناہ سے بچ جائے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ پروردگار اس بندے کو اس طرح صاف کر دیتا ہے گناہوں سے جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اس واقعے سے متعلق اس حدیث سے متعلق یہ واقعہ ہے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ میں وہ اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں، ممکن ہے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہو اور ہمیں نیکیوں پر یہ ابھارے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے۔ احیاء العلوم میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک بچر تھا، قصائی جو گوشت کاٹتا ہے، اور اس کے بغل میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ ان دونوں نے طے کیا کسی جگہ ملاقات کرنے کے لیے، تو شہر سے باہر گئے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ شخص جو تھا اس لڑکی کے قریب ہوا تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ اس نوجوان کو بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا کہ ہاں یہ لڑکی ہو کر کے اللہ سے ڈر رہی ہے اور مجھے ترغیب دلا رہی ہے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور توبہ کر کے وہاں سے واپس آ رہا تھا، اور جب توبہ کر کے وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ گزر رہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان جہاں جہاں جا رہا ہے تو بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے، بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نوجوان کے سر پر سایہ کیے ہوئے۔ وہ آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا مقام ہے کہ بادل آپ کا غلام ہے، یہ بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہے، ذرا بتائیں۔ تو ماجرا کہتا ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ابھی ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ حادثہ ہوا کہ میں گناہ کے قریب ہوا تھا لیکن اللہ نے توفیق دی اور گناہ سے میں بچ کر کے واپس آ گیا اور میں گناہ کرنے سے رک گیا۔ ممکن ہے پروردگار نے اسی کی فضیلت سے اور اسی کی برکت سے
یہ انتظام میرے لیے فرمایا. تو اب آپ مجھے بتائیے، جب بنی اسرائیل پر گناہ سے بچنے کی بدولت پروردگار عالم بادل کو سایہ کرنے کا حکم دے دے، تو ہم جو سید المرسلین کی امت میں سے ہیں، کیا آج اگر ہم گناہوں سے بچیں تو پروردگار ہماری مصیبتیں دور نہیں فرمائے گا؟ کیا ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوگی؟ ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہوگی ہی نہیں، بس صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، پروردگار کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی. اگر ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اور اس نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہم چلے، تو یقین مانے کوئی پریشانی، کوئی رنج، کوئی غم بالکل نہیں ہوگا. اور یہی ہوتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، نہ ہی خوف ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، ایک لمحہ بھی، ایک سٹیپ بھی ان کا اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتا ہی نہیں. تو اسی لیے ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اور جو ان سے جڑ جائے تو بہت ممکن ہے کہ ان کے نقوش قدم کی برکت سے مولا تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرکیف اب ان صاحب کا معاملہ ہوا، اس کے بعد اور ایک تیسرے صاحب جو تھے، وقال الآخر اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطنی حقی. کہتا ہے کہ میرے پروردگار، میں نے ایک شخص کو اپنے پاس غلام رکھا تھا، ایک شخص کو اپنے پاس غلام رکھا تھا، یعنی کام کرنے کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا اجرت پر. اور وہ اجرت کیا مقرر کی تھی؟ چاول کا کچھ حصہ تھا، اس کے مقابلے میں ہم نے اسے اجرت پر رکھا تھا. فلما قضى عمله، جب اس کا کام ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا، کہا اعطنی حقی، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے جس بات پہ ہماری اجرت طے ہوئی تھی، اب مجھے میرا حق عطا کرو. فعرضت علیہ فرقہ فرغبان، میں نے اس کا جو حصہ تھا وہ اسے عطا کیا، لیکن وہ اسے منہ موڑ کر وہاں سے چلا گیا. فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله. اب اس شخص نے جو چاول کا حصہ تھا، یعنی اس کی اجرت جو تھی، اسے نہیں لیا اس نے اور اسے چھوڑ کر چلا گیا. تب جو مالک تھا جس نے اسے اجرت پر رکھا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کا جو حصہ تھا اسے اس نے کاشتکاری پر لگا دیا، اس کی زراعت شروع کر دی. اب اس زراعت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور اس کے ذریعے سے جتنا مال اسے حاصل ہوا، اسے گائے حاصل ہوئی، بکریاں حاصل ہوئی، بھیڑ بکریاں حاصل ہوئی، اس سب کو اس نے جمع کیا، ان ساری چیزوں کو اس نے جمع کر کے رکھا. اور جب جمع کر کے رکھا، کافی مقدار میں وہ چیزیں جمع ہو گئی، تو کہتا ہے فجانی، مولا جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تو وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تظلمنی حقی، مجھ پر ظلم مت کر، مجھے میرا حق عطا کر دے. قلت اذهب الى تلك البقر ورعائها فخذها، کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا میرے مالک، جا، یہ جتنا بھی مال ہے یہ تیرے ہی مال سے ہے، اسے لے لے، اسے لے لے. فقال اتق اللہ لا تستہزئ، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا. اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق مت کرو، غریب آدمی ہوں، کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، تم جاؤ اپنی چیزیں لے لو. انی لا استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں. خذ ذلک البقر ورعاءها فاخذه فذهب به، تو وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے ساری بھیڑ بکریاں جو کچھ جمع ہوا تھا مال وہ سب لیا اور لے کر کے چلا گیا. اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، کہ مالک اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اب اس پتھر کو مکمل ہمارے راستے سے ہٹا دے. اب اس بندے کی یہ دعا کرنا تھا، پتھر کا جو تھوڑا حصہ باقی تھا وہ پورا کا پورا وہاں سے کھل جاتا ہے، اور ان تینوں لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا راستہ میسر آتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے ہمیں کئی چیزوں کا درس ملا. ایک یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی یہ کتنی عظیم چیز ہے، اور اگر والدین کے ساتھ بھلائی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص دے کر دعا کرے تو پروردگار اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور گناہوں سے جب انسان توبہ کرے اور اس توبہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کو بھی پروردگار اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا.
اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کا حق۔ جب یہاں پہ اجیر کی بات آئی ہے تو ایک بات یوں ہی میں بتا دوں آپ کو کہ آج کل پوری دنیا میں مزدوروں کے حوالے سے ان کی یونین ہوتی ہے، لیبرز کی یونین ہوتی ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے، ان کے الگ الگ حقوق کے لیے مطالبات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی طرف نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مزدور کو اس کا حق دینے کا حکم فرمایا، بلکہ جس نے مزدوری کی اس کے ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے، سرکار نے اس کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ کسی سے مانگ کے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مزدوری کرنے میں کوئی آر انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور مزدور کی مزدوری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس وقت دے دو جبکہ اس کا پسینہ بھی ابھی خشک نہ ہوا ہو۔ بتائیں اس دور میں سرکار مزدوروں کے حقوق کا تعین فرما رہے ہیں۔ آج مزدوروں کی یونین پہ کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیبر یونین پہ کام کرنے والے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں، یعنی اسلام کا جو یہ حقیقی حسن ہے، یہ جو نظام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت طیبہ ہے، اگر اسے پوری دنیا کے سامنے رکھیں تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی انصاف پسند شخص اسے قبول نہ کرے۔ جو انصاف پسند ہوں گے وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے ان باتوں کا ہمیں پتہ چلا، اور ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک سے اور بھی کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسا کہ آپ یوں دیکھیں کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جائے، جو چیز ان لوگوں نے یہ عمل کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے یہ جو کام کیا تھا، یہ نیکیاں کی تھیں، یہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اسے پتہ چلا کہ جو چیز اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن بونس بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی اگر اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں، ویسے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، لیکن پھر بھی یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے اس کے لیے کچھ کرے، اس کی رضا کے لیے، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں رکھے، تو پروردگار اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے توسل کا مشروع ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جس واقعے کو یا جس چھوٹے سے مسئلے کو بنیاد بنا کر پوری امت کی تکفیر کی جا رہی ہے، وہ احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، یہ ایک جائز امر ہے، مباح ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اور بلکہ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ تلاش کرنا یہ ثابت ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ خلیفہ منصور، ابو جعفر منصور جو تھا، جب وہ مدینہ شریف گیا تو اس وقت امام مالک وہاں قیام پذیر تھے۔ اس نے امام مالک سے سوال کیا کہ امام مالک، اب یہاں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اب میں قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم روضے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ، جن سے پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم نے منہ نہیں موڑا، ان سے تم کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ لہذا جب تم مدینہ شریف میں ہو تو حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے دعا کرو۔ تو حضرت امام مالک فرما رہے ہیں جن کی پیروی، جن کے مسلک کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر میں بستے ہیں، تب آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ وہ ائمہ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر ہاں آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں تو اسے پیش کریں، ورنہ ایسے سارے مسائل پیش کر کے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، تفریق ڈالنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اسی کے پیش نظر ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ
ختم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک اللہ چاہے چلتا رہے گا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی سنی دعوت اسلامی کی کاوشیں کوششیں ہوں، اللہ تعالیٰ اسے خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی، خطا، لغزش، سہون، قصدن ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔